میرے بھائیوں، حدیث پڑھنے سے، صحابہ اکرام کے اقوال پڑھنے سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ کا گھر ہے، وہاں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اطلاع دے کر داخل ہوں، کوئی نہ کوئی آواز نکال کر داخل ہوں، والدہ کو معلوم ہو جائے کوئی آ رہا ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں میری والدہ کا گھر ہے، وہاں بھی اجازت لوں؟ کہتے ہیں کیا یہ چاہو گے کہ اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو؟ ہو سکتا ہے کسی وقت لباس تبدیل کر رہی ہوں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ بغیر اجازت لیے داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی نگاہ ان کے اوپر پڑے گی، پھر آپ کو افسوس رہے گا۔ آپ کی بہن کا گھر ہے، آپ کی خالہ کا گھر ہے، اطلاع دے کر یا کوئی نہ کوئی ایسی آواز پیدا کر کے داخل ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کوئی آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں صرف آپ کی بیگم ہے، وہاں اطلاع دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں، اور اگر اپنے گھر میں آ رہے ہیں، آپ کی بیگم ہے لیکن آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ پہلے اطلاع دیں، ان کو پتا ہو کہ آج میرا خاوند آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس شریعت کے آداب ہیں، ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، لیکن آج کسی کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ محلوں میں دوست کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں بغیر اجازت لیے داخل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اشارہ کرے کہ اجازت لے کر آپ داخل نہیں ہوئے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ ناراض ہو یا نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ان کی یہ شان ہے کہ انہیں سینے سے لگایا جائے، ان پہ عمل کیا جائے۔